سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس پر جتنے درود پاک پڑھیں ایسا لگتا ہے کہ رحمتوں کے در کھلتے چلے جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، کیسے بگڑے کام بنتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے میں درود پاک کی اہمیت بھی پتہ چلے گی، اور آل رسول، جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، سید صاحبان ہیں، ان کا ادب، ان کی خدمت کیسے کیسے کارنامے اور کیسی کیسی برکات لاتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ سنیں گے۔ ابو عبداللہ الرسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں فرمایا کہ ایک بڑی پیاری انہوں نے حکایت نقل کی، ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، صالح تھا، عبادت گزار تھا، غریب بھی تھا۔ رات کو وہ بچوں کے ساتھ سویا ہوا تھا تو اس کو اچانک بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ بچے رات کو اٹھ کر رونے لگے تو اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، وہ بھوکے ہیں، اس لیے بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ اب اس غریب آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھلائے، تو اس نے کیا کیا، اپنی فیملی ممبرز کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو کھانے کو تو کچھ نہیں ہے مگر سب مل کر اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ درود کی برکت سے ہماری مشکل آسان کر دے گا۔ کیسا عقیدہ اور کیسا اس کا بیلیف تھا، ہیں شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو جمع کیا اور درود پاک پڑھنے لگا۔ درود پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، آنکھیں بند ہوئیں، آنکھیں تو بند ہو گئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا فلاں بن فلاں کے گھر کل جانا، اسے میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا جو تمہاری دعا تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اور اس سے یہ کہنا کہ جو اللہ کریم نے تجھے عطا فرمایا اس میں سے میری مدد کر۔ یہ شخص اٹھا اور بڑا خوش تھا کہ نبی پاک کی زیارت ہو گئی ہے، مگر جب اسے پتہ چلا کہ میرے آقا نے جس کے پاس مجھے بھیجا ہے وہ تو شہر میں بڑا مشہور آدمی ہے اور وہ تو مجوسی ہے، مجوسی کہتے آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے مجوسی کے پاس کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اس کو سلام بھی دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تیری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، اللہ نے مال جو دیا ہے میری مدد کر۔ اچھا اس نے یہ بھی مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ شیطان نبی پاک کی صورت میں آ نہیں سکتا، خواب دیکھا ہے تو پیارے آقا ہی ہوں گے۔ اب کنفیوژن تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا مجھے ایک غیر مسلم کے پاس بھیجے۔ پھر سو گیا، دوبارہ سویا تو دوبارہ کہا گیا کہ تم میرا پیغام اسی کے لیے ہے، جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ تمہاری مدد بھی کرے، اسے میرا سلام بھی دینا، کہنا دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ صبح اٹھا اور صبح اٹھتے ہی اس مجوسی کے گھر چلا گیا۔ بہت بڑا اس کا محل تھا، بہت مالدار آدمی تھا، ویری پاپولر، اس شہر میں بڑا مشہور تھا۔ یہ گیا اس کے پاس تو وہ چونکہ بزنس مین بھی تھا تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اس کے پاس اور وہ لوگ اسے کاروبار کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ نیک شخص گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مگر اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے سب کو ہٹا دیا، کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا کہ مجھے میرے آقا ہم مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میرے آقا نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ کے لیے کچھ پیغام بھی دیا ہے۔ مجوسی کہتا ہے تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو تمہارے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتا، میں تو مسلمان نہیں ہوں، تمہیں کسی اور کے پاس بھیجا گیا ہوگا۔ کہا نہیں، میرے آقا نے تمہارے پاس ہی بھیجا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ
کہ تمہیں سلام بھی دوں اور یہ بتاؤں کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی جو تمہارے لیے مانگی گئی، اور تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو۔ وہ مجوسی کہتا ہے میرے ساتھ اندر چلو۔ کمرے کے اندر لے گیا اور اندر جا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، ہیں؟ اور اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ نیک آدمی حیران کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب اس نے فوراً کیا کیا، اپنی بیٹی کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا دیکھو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میرا تمہارا رشتہ ختم۔ بچے کہتے ہیں ابا جان آپ ہمارے والد ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ بچے مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے تمام جو تاجر اس کے گھر میں موجود تھے سب کو کہا سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں آج جو مسلمان ہو جائے جو میرے پیسے تمہاری طرف ہیں میں معاف کر دوں گا، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو میرا حساب دو، میرا آج سے تم سے تعلق ختم۔ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ جو نیک بندہ پیغام لے کر آیا تھا یہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے، ابھی تو میں نے بات پہنچائی ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، آپ کی فیملی کے لوگ آپ کے دوست بھی کلمہ پڑھنے لگے ہیں، مجھے بات تو بتائیں۔ کہا بات اب میں تمہیں بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ میری بچے اور بچی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے۔ اچھا مجوسی مذہب میں بھائی بہن کی شادی بھی لوگ کیا کرتے ہیں، کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے، میں نے ان دونوں کی شادی کی تھی، بہت بڑی دعوت کی، بڑے جناب کھانے پکائے، اور میں نے جب دعوت سے فارغ ہوا اپنے کمرے میں جا کر لیٹا تو مجھے اپنے گھر کے برابر کے ایک چھوٹے سے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا تو ایک بچی کی آواز تھی جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی اماں جان ہمارے پڑوسی نے اچھا معاملہ نہیں کیا، اس نے آج ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، ہم تو سید صاحبزادیاں ہیں، مگر ہمارے پڑوسی نے ہماری بھوک چمکا دی، طرح طرح کے کھانے بنائے، ہمیں خوشبوئیں آتی رہیں، اگر ہمیں دعوت میں نہیں بلایا اور ہم آج بھوکے ہیں، اے امی جان ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا۔ مجوسی کہتا ہے جب میں نے یہ سنا میں تڑپ کر رہ گیا کہ میرے اپنے پڑوسی بھوکے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں اور میں نے انہیں کھانا بھی نہیں بھجوایا۔ بہرحال اس نے اسی وقت رات کو اٹھ کر کھانے پیک کروائے، سامان پیک کروایا، کچھ جوڑے بھی کچھ رقم بھی، اور فوراً جا کر ان کے دروازے پر رکھ کر آ گیا۔ اب پھر آ کر گھر میں کان لگاتا ہے کہ اب بچیوں کی باتیں سنوں، اب ان کے گھر کی کیفیت کیا ہے۔ دروازہ کھلا، کھانا اور تحفے اندر گئے، بچی بڑی خوش ہے، ماں سے کہتی امی جان دیکھو تو صحیح ہمارے پڑوسی نے کتنی ساری چیزیں بھجوائی ہیں، تو ماں کہتی بیٹا کھانا کھا لو، مگر وہ بیٹی رک جاتی ہے، کہتی اماں جان ہم کیسے کھانا کھائیں، یہ کھانا تو غیر مسلم کے گھر سے آیا ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو ماں کہتی بیٹا اب ایسا کرو، پڑوسی نے تو تحفہ بھیج دیا ہے، ہم اسے دعاؤں کا تحفہ دیتے ہیں۔ اب سید زادی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتی ہے کہ اے امی جان میں دعا کرتی ہوں آپ آمین کہیں کہ اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت نصیب کر دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح اس نے آل رسول کی خدمت کی ہے قیامت کے دن نبی پاک کی اسے شفاعت نصیب کرنا۔ ماں بیٹی دعا کر رہی ہیں، اللہ اکبر۔ مجوسی کہتا اب یہ کل کی تو بات ہے کہ یہ ماں بیٹی دعائیں کر رہی ہیں اور آج تمہارے نبی نے میرے پاس تمہیں بھیج دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے، سبحان اللہ، پھر میں کیوں نہ ایمان لے آؤں، پھر میں کیوں نہ ان کا کلمہ پڑھ لوں، اللہ اکبر۔ اب وہ مجوسی کہتا ہے سنو سنو، میری بیٹی اور بیٹے کی جب شادی ہوئی تھی تو میں نے ان کو آدھی جائیداد دے دی تھی، آدھی جائیداد اپنے پاس رکھی تھی، مگر اب چونکہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں ان دونوں میں اب جدائی کر دی گئی ہے، آدھی جائیداد بچ گئی ہے، سنو یہ آدھی جائیداد میں تمہارے نام کرتا ہوں، جاؤ یہ مال لے کر جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ خوشحالی والی زندگی گزارو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے سے کتنے درس ملتے ہیں۔ تکلیف ہو، پریشانی ہو، کسی سے نہ کہیں۔ آج کل پرابلم یہی تو ہو گیا ہے کہ اب اپنے دکھ اپنے پرابلم دنیا والوں کو بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹے مسئلے کے لیے کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس۔ نہیں، دنیا والے مدد نہیں کرتے، دنیا والے بعض اوقات تو مذاق اڑاتے ہیں، بعض اوقات تو ہماری پرابلم کو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے،
والوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، دنیا والوں کو پرابلم نہ بتائیں، بتائیں تو اللہ کو بتائیں۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا کریم بنایا ہے، نبی پاک اپنے امتیوں پر بڑے مہربان ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کرے نا، دنیا والوں کو نہ بتائیں۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کو ہم پرابلم میں، کیوں بتائیں کسی کو تکلیف میں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ تو ہمیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خوب درود پاک پڑھنے چاہیے۔ درود پاک ویسے بھی پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اس نیک آدمی نے کیا کیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، مگر کیا شاندار پلان کیا کہ بچوں کو بٹھایا اور سب نے دکھی دل کے ساتھ اپنے نبی کو یاد کرنا شروع کر دیا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیے۔ اور آقا پھر کیسے کریم ہے، سبحان اللہ۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے پکارے تو صحیح نا، پھر دیکھیں کیسے کرم ہوتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، خوب دعائیں کیجئے، خوب درود پاک پڑھیے، غیب سے کرم ہوگا۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی۔ دوسری بات، اس بے ایمان مجوسی نے جو آگ کی پوجا کرتا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے آل رسول کی تعظیم کی، اس نے سرکار کی آل کی خدمت کی۔ کیا مل گیا اس کو سب سے بڑی دولت مل گئی نا۔ پہلے دنیاوی مال تھا، ایمان نہیں تھا، آل رسول کی خدمت کا صدقہ یہ ملا کہ اللہ نے اسے ایمان والا بنا دیا۔ اور سبحان اللہ، دعا کیا ملی ہے کہ قیامت کے دن رسول پاک کی شفاعت بھی ملے گی۔ تو یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ سبحان اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی خدمت کیجیے۔ آج ہمارے اطراف میں بھی صحیح العقیدہ کوئی سنی سید ہے، اس کی خوب خدمت کیجیے۔ یہ نصیب والوں کو حصہ ملتا ہے۔ بلکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تو اہل بیت سے، آل رسول سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مختص کر دیں آل رسول کی خدمت کے لیے، اور پھر اس حصے سے سید خاندانوں کی، سید صاحبان کی خدمت کریں۔ ارے جس کے نانا کا صدقہ کھا رہے ہیں، اگر ان کی اولاد کی خدمت کر دیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سب مل کے پڑھیں گے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ ادب کریں، جو پتہ چل جائے یہ سید ہیں ان سے ادب سے بات کریں، ان کو احترام سے پیش آئیں۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت ہمارے بانی دعوت اسلامی کا تو بڑا پیارا انداز ہے کہ اگر کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، پتہ چل جائے یہ سید ہیں، اسے ڈبل عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے آپ سید صاحبان کی خدمت کریں، اور پھر درود پاک کی فضیلت کا بھی پتہ چل گیا۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو جامعۃ المدینہ ٹنڈو جام میں بن چکا ہے، جس کا افتتاح ہے، سبحان اللہ، وہ ایک بڑی کمال کی ہستی کے نام پر ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام غزالی کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ محمد بن محمد غزالی، یعنی آپ کا نام بھی محمد، آپ کے والد کا نام بھی محمد، آپ کے دادا کا نام بھی محمد۔ آپ کے والد صاحب جو تھے نا، شیخ محمد، یہ بڑے کمال کی شخصیت تھے، علماء کا بڑا ادب کرتے تھے، علماء کی محفلوں میں جاتے تھے۔ آپ کو بیٹے کی بڑی تمنا تھی، تو شیخ محمد جب کسی محفل میں جاتے، وہاں جا کے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے بیٹا بھی عطا فرما اور اسے عالم بھی بنا دے، اسے دین کا عظیم مبلغ بنا دے۔ اب ہم سب کے لیے یہ بھی درس ہے، لوگ بیٹا تو مانگتے ہیں مگر اس لیے مانگتے ہیں کہ میرا وارث آ جائے، میری نسل آگے بڑھے، میرا گھر کا کوئی سہارا آ جائے۔ اگر اس میں یہ نیت شامل کر لی جائے کہ اللہ بیٹا بھی دے
اور اس بیٹے کو دین کا عظیم عالم بھی بنا دے. اے اللہ اسے مفتی بنا دے, اسے مبلغ بنا کہ جو جا کر دنیا بھر میں دین کی خدمت کرے اور میرا نام روشن کرے. تو ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے. اللہ نے ان کی دعا کیسی قبول کی کہ اللہ نے ان کو ایسا بیٹا دیا جو کروڑوں لوگوں کی تقدیر بدلنے والا بن گیا. اور سبحان اللہ, جب بیٹا ہوا تو بیٹے کا نام بھی انہوں نے محمد رکھا. اپنا نام بھی محمد تھا, ان کے والد کا نام بھی محمد تھا, اپنے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا. اور پھر رہتی دنیا سبحان اللہ انہیں امام غزالی کے نام سے جانتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں جو بیٹا ہوا اس کا نام آپ نے حامد رکھا, اسی لیے امام غزالی ابو حامد آپ کی کنیت ہے. اب یہاں ایک بات سیکھنے کو ملی, ہم انشاءاللہ بات بھی کرتے جائیں گے بزرگوں کی, مگر اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول لیتے جائیں گے کہ بیٹا کی دعا کرنی ہے تو نیک اولاد, نیک بیٹے کی دعا کرے, اور اپنے بیٹوں کو پھر بنائیں بھی عالم. سبحان اللہ, سوچے نا کتنی بڑی فضیلت ہے اس والد کے لیے کہ جس کا بیٹا عالم دین بن جائے. اب ایک اور بات یہ سیکھنے کو ملی کہ نام کیا رکھا؟ محمد. اپنا نام حالانکہ محمد تھا. ہمارا ایک اور پرابلم ہے آج کل, جناب یہ والا نام نہ بتائیں, یہ تو ہمارے خاندان میں موجود ہے, کوئی ہٹ کے نام بتائیں, یونیک نام چاہیے. پورے ٹنڈو آدم میں, پورے ٹنڈو جام میں یہ نام نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے بچے کا ہو. ارے بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور الگ نام کے چکر میں عجیب عجیب نام رکھ رہے ہیں, انگریزوں کے نام رکھ رہے ہیں, عجیب عجیب چیزوں کے نام رکھ رہے ہیں. اتنا علم تو ہے نہیں. کیا حرج ہے اگر ہمارے گھر میں ایک سے زائد محمد ہوں, ایک سے زائد فاطمہ ہوں, ایک سے زائد مریم ہوں. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں, کبھی موقع ملے تو یہ جو اصحاب بدر تھے 313, ٹھیک ہے, اس وقت دنیا میں 313 ہی گویا, مطلب اگر میں اجمالاً بات کروں تو وہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد تھے. ان کے نام تو پڑھے ہیں, اصحاب بدر کے نام کا وظیفہ ویسے بھی بڑا مقبول ہے, کبھی ان کے نام کا ورد کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان 313 میں بہت سارے عبداللہ ہیں, بہت سارے عمر ہیں, بہت سارے زید ہیں, بہت سارے حارث ہیں, ایک ہی نام ہے. اور محمد نام, سبحان اللہ. سنو, اپنے خاندان میں جب بیٹا پیدا ہو تو یا تو اس کا نام محمد رکھیں یا احمد رکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو عشق مصطفیٰ میں برکت کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے برکت کے لیے میرے نام پر نام رکھا قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. کیسا پیارا نام ہے, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا محمد. روزے قیامت میزان و پل پر, روزے قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد, دے گا سہارا نام محمد. آنکھوں کا تارا دل کا اجالا. تو اتنا پیارا نام ہے مگر نہیں رکھتے ہیں. اچھا سبحان اللہ. اب یہ بھی ذہن میں خیال آئے گا کہ یار پھر پہچان کیسے ہوگی, ایک گھر میں بہت سارے محمد ہو جائیں گے. اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی یہ انداز, اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی, جب بھی ان سے کوئی لڑکے کا نام پوچھتا ہے نا وہ نام رکھیں گے محمد, ٹھیک ہے. پھر پکارنے کے لیے رمضان رضا, زمزم رضا, بغداد رضا, کوئی بھی نام, اچھے صحابہ کے نام رکھ لیں, کوئی بھی نسبت والا نام رکھ لیں. تو اب اس سے کیا ہوگا, نام محمد ہو گیا, پکارنے کے لیے آپ کوئی بھی نام رکھیں. اچھا اس میں بھی سبحان اللہ نسبت کے لیے اعلیٰ حضرت جو بریلی کے تاجدار ہیں ان کی نسبت سے رضا بھی لگا دیں گے نام کے ساتھ, ہیں قربان رضا, بغداد رضا. تو اس سبحان اللہ یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارے گھر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک سے برکتیں لے کر ہم بچوں کے نام رکھیں, صحابہ کی نسبت والے نام رکھیں, صحابیات کے نام رکھیں. انشاءاللہ بہت سارے نام ہیں, پھر برکت ہی برکت ہے. تو یہ بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملی. اچھا امام غزالی بڑی کمال کی ہستی ہیں, مگر آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا. 15 سال کی عمر تھی, آپ کہیں جا رہے تھے جرجان اور واپس تشریف لا رہے تھے پڑھائی وغیرہ کے معاملات میں. تو راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے کو لوٹ لیا. تو امام غزالی کے پاس نوٹس تھے. یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں لیکچر تو نوٹس لکھتے ہیں. ان کے بہت سارے نوٹس کی بک تھی. تو ڈاکوؤں نے جب بہت سارا سامان چھینا تو آپ کی نوٹس بک بھی لے لی.
تو امام غزالی 15 سال کے تھے، آپ گئے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس، کہتے ہیں بھائی سارے سامان سب رکھ لو، میری یہ کتابیں دے دو، میرے اس میں نوٹس ہیں، میں بہت سارا میرا علم چلا جائے گا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے بڑی عجیب بات کہی، کہ یہ کیسا علم ہے کہ نوٹس بک چلی جائیں گی تو تمہارا علم ہی چلا جائے گا، تم نے اب تک سیکھا کیا ہے؟ اب یہ بات امام غزالی کے دل پر چوٹ لگ گئی کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے تو ڈاکو، مگر بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر میری نوٹ بک چلی جائے تو میرا علم بھی چلا جائے، تو میں نے پھر کیا سیکھا ہے؟ بس اب آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اب آپ نے جتنا بھی اس کے بعد علم سیکھا وہ سارا کا سارا زبانی یاد کر لیا، سارا حفظ کیا، تاکہ کتاب نہ بھی بچے تو علم سینے میں محفوظ ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، اس قدر عظیم ہستی ہیں اور علم کا ایسا سمندر، تصوف کے اتنے بڑے امام بنے کہ سبحان اللہ رہتی دنیا آپ کو امام تصوف کہتی ہے۔ کیسی عظیم کتاب ہے جس کو آج بھی پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے احیاء العلوم۔ احیاء العلوم کی تعریف بڑے بڑے اولیاء کرام اپنے زمانے کے بڑے بڑے صوفیہ کرتے رہے، اور سبحان اللہ اس کتاب کی اہمیت کو ذرا امیر اہل سنت کے الفاظ کے ذریعے سمجھیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی امام غزالی اور ان کی کتاب احیاء العلوم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ جہاں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا عقائد و اعمال کی پختگی کے معاملے میں مجھ پر فیضان ہے، وہاں باطن کی اصلاح میں حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ امام غزالی کی منہاج العابدین اور احیاء العلوم وغیرہ پڑھتے ہوئے بارہا ایسا محسوس ہوتا ہے گویا مجھے ہی کان پکڑ کر سمجھا رہے ہیں کہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ، تجھ میں تو یہ بھی خرابی ہے، تیرے اندر تو وہ بھی برائی ہے۔ نیز جب بھی پڑھو ایسا لگتا ہے کہ روح کو نئی نئی غذائیں مل رہی ہیں۔ ان کی کتب ایک آدھ بار پڑھ کر رکھ دینے والی نہیں، زندگی کے آخری سانس تک پڑھے جانے کے لائق ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اور امام غزالی کی مبارک کتابیں اگر مطالعے میں نہ آتی تو شاید میں برباد ہو جاتا۔ خدا کی قسم حجت الاسلام امام بن محمد غزالی نے احیاء العلوم لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں، دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ اساتذہ، ناظمین و ناظمات، طلباء اور طالبات، سبھی مبلغین و مبلغات، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی نیز مدنی چینل کے ناظرین کی خدمات میں میری دست بستہ مدنی التجا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کے امام ہمارے امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ میری التجا ہے کہ احیاء العلوم کا مطالعہ نہ کیا ہو تو پہلی فرصت میں فرما لے، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ امام غزالی کی ابھی بات ہو رہی تھی نا، آپ کا بھی ایک فرمان سنیے۔ آپ کہتے ہیں علم کامیابی کی بنیاد اور دین کا قطب ہے۔ سبحان اللہ، علم کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں سب سے پہلے جس انسان کی تخلیق کی گئی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے؟ ہم آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے حضرت آدم کو اللہ نے کیسا علم دیا، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، قرآن میں بڑی تفصیل ہے کہ اللہ نے جو فرشتوں سے مکالمہ کیا، فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر اس کی قوم، اس کی جو اولاد ہے وہ قتل و غارت گری کرے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر رب نے کچھ اشیاء کے نام پوچھے کہ بتاؤ اس کے نام کیا ہیں، کچھ علوم کے سوالات ہوئے، فرشتے جواب نہ دے سکے۔ عرض کرتے مولا ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ نے پھر حضرت آدم کو علم عطا فرمایا۔ کتنا علم عطا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ کیسا علم تھا؟ اللہ اکبر، ذرا سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ علم کتنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم شہرائے آفاق تفسیر قرآن روح البیان میں موجود ہے، جو مفسر قرآن شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام، تمام اولاد آدم کے نام، تمام حیوانات، نباتات، جمادات کے نام، ساری دنیا کی بستیوں کے نام، پرندوں کے نام، تمام درختوں کے نام، آئندہ عالم میں وجود میں آنے والے سب کے نام، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام، تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام، جنت کی تمام نعمتوں کے نام، تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام۔ اللہ اکبر! اور یہ کتنی زبانوں میں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھیں۔ اللہ اکبر! ہیں یہ علم ہے
کہ پھر حضرت آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. وہ فرشتے جو معصوم ہیں وہ انسان کو سجدہ کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ علماء نے لکھی کہ وہ علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے عطا فرمایا. علم سے آدمی بلند ہوتا ہے, علم سے اس کا مرتبہ بڑھتا ہے. اب ایک عشق والی بات بھی سن لو, حضرت آدم کو کتنا علم دیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان دا یونیورس, کائنات کی ہر چیز کا نام, تمام انسانوں کے, تمام جانوروں, تمام پرندوں, ہر درخت کا نام, اور جو نہیں آئے دنیا میں ان کا بھی نام, جنت کی تمام نعمتوں کے نام 7 لاکھ زبانوں میں سکھائے. اب سوال میرا یہ ہے, ذرا جھوم جاؤ کہ جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو آدم کے بھی آقا جناب رسول اللہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ہیں میرے آقا تو سب سے افضل ہے نا, وہ تو سب کے آقا ہیں. جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر کیوں نہ بریلی کے تاجدار کہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں عیاں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. میرے آقا جب گفتگو کرتے تھے بڑے بڑے عرب کے انٹلیکچوئلز, بڑے بڑے اس زمانے کے فصحاء بلغاء بیٹھتے تھے, مگر جب نبی پاک کلام فرماتے ان کا عالم کیا ہوتا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کیسا علم تھا میرے آقا کا. لوگ کہتے علم غیب تھا کہ نہیں, نبی پاک کے پاس کتنا علم تھا. میں اور آپ ہوتے کون ہیں چیک کرنے والے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی. مجھے ایک بات بتائیں, چلے آپ کو لاجیکلی ایک مسئلہ حل کر دیتا ہوں. آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا راز ہو, سب سے بڑا راز ہو, آپ اپنے کسی قریبی دوست کو بتا دیں. سب سے بڑا راز جو دنیا میں کسی کو نہ بتایا ہو, اور اپنے کسی بہت قریبی دوست رشتہ دار کو آپ بتا دیں. اب اس سے کوئی چھوٹی چھوٹی بات چھپائیں گے؟ جب سب سے بڑا راز بتا دیا تو اور کیا چھپانا ہے؟ اب تو سب تو بتا دیا. ایسا ہی ہے نا. مجھے بتائیں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ رب کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش جتنی بھی 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء ہیں سب اللہ کی بات کرتے رہے. اپنی آنکھوں سے, سر کی آنکھوں سے رب کو کسی نے نہیں دیکھا تھا. سب سے بڑا غیب خود رب العالمین ہے. ایسا ٹھیک ہے, بات سمجھیے گا. اب جس رب نے اپنا آپ ہی اپنے حبیب کو دکھا دیا, اپنا آپ ہی اپنے حبیب کو ظاہر کر دیا, اپنے حبیب کو معراج پر بلا کر اپنا دیدار کرا دیا, تو اب اور کون سا غیب باقی بچتا ہے جو رب اپنے حبیب کو نہ بتائے؟ ارے یہی بات بریلی کے تاجدار سمجھا رہے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. نہا کہتے چھپا جانا. یا رسول اللہ اور کون سا غیب آپ سے چھپایا جا سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ شان ہے میرے آقا کی. پھر آتا ہوں, بات علم کی بات ہے. آج ایک علم کی مجلس ہے. علم دین کا شوق دل میں پیدا کرو. جو لوگ مجھے مدری چینل پر سن رہے ہیں, آج دنیا بھر میں دوڑے لگی ہیں, یہ ڈپلوما, یہ جناب کورس, تو فلاں ٹیکنالوجی. میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں, مگر سبحان اللہ آپ مجھے پوری ہماری ہسٹری میں, ہمارے قرآن و حدیث میں کہیں کسی ایک انجینئر, کہیں کسی ڈپلوما ہولڈر, کہیں کسی پی ایچ ڈی اسکالر کی آپ مجھے فضیلت نہیں بتا سکتے. ہم دعوت اسلامی والے دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, مگر ایک بات تو ضرور کہیں گے, دنیاوی وہ تعلیم ضرور درست نہیں ہے جو آپ کو دین سے دور کر دے, جو اللہ سے دور کر دے, اللہ کے حبیب سے دور کر دے, جو اسلام پر اعتراض کرنے والا بنا دے. وہ تعلیم کسی کام کی نہیں. ہاں آپ شرعی باؤنڈری کے اندر رہ کر دنیاوی علوم حاصل کریں, ٹھیک ہے, یہ اوکے ہے, مگر مجھے ایک بات تو بتاؤ نا کہ سبحان اللہ حافظ قرآن کے فضائل آپ کو قرآن و حدیث میں ملیں گے, عالم دین کے فضائل آپ کو قرآن و حدیث میں ملیں گے. اور پتہ ہے کیسے فضائل ملیں گے؟ ایمان تازہ ہو جائے گا. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, کیوں نہ علم دین کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, کیوں نہ ہم آگے بڑھیں. پہلے ایک حدیث سن لو, کون سا علم سیکھنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور طالب علم دین کے لیے ہر چیز, یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ہر چیز دعا کرتی ہے اس کے لیے.
समुंदर की मछलियां भी तालिब इल्म दीन के लिए दुआ करती है। सुभान अल्लाह। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जो हमने हदीस पाक सुनी है ना कि इल्म दीन सीखना फर्ज है, अब कौन सा इल्म सीखना फर्ज है, जरा ये समझ लीजिएगा, इसकी वजाहत सुन लीजिए। इस हदीस पाक से ये दुनिया का कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इल्म मुराद नहीं है। जिस इल्म को फर्ज कहा गया, आओ मैं बताता हूं वह कौन सा इल्म है। सबसे पहले इस्लामी अकायद का इल्म सीखना फर्ज है। पता तो हो अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है, रसूल के बारे में हमारा अकीदा क्या है, जनाब फरिश्तों और कयामत, जन्नत और दोज़ख के बारे में हमारा अकीदा क्या है। आज तो अकायद ही नहीं पता, जिसकी बात सुने कंफ्यूज हो जाते हैं। अपना अकीदा मजबूत करो, अपने अकायद मजबूत करो, ये सबसे पहला फर्ज है। आगे चलिए, फरमाया उसके बाद नमाज के फराइज और शराइत और मुफसिदात, यानी जिनसे नमाज दुरुस्त हो जाती है, जिन चीजों से नमाज टूट जाती है, इसका इल्म सीखना फर्ज है। रमजान मुबारक की तशरीफ आवरी हो जाए तो जिस पर रोजे फर्ज हो उस पर रोजों का इल्म सीखना जरूरी हो जाता है। जिस पर ज़कात फर्ज हो उस पर ज़कात के जरूरी मसाइल सीखना फर्ज है। इसी तरह हज फर्ज हो जाए तो हज फर्ज होने की सूरत में हज का इल्म सीखना फर्ज है। निकाह करना चाहे तो निकाह का इल्म सीखना जरूरी है। ताजिर के लिए तिजारत का इल्म सीखना जरूरी है। खरीदार अगर कोई खरीदारी करने जाता है, खरीदारी के अहकाम सीखना जरूरी है। नौकरी करने वाले को नौकरी का इल्म जरूरी है। नौकर रखना है, इजारे का इल्म सीखना जरूरी है। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला हर मुसलमान आकिल व बालिग मर्द व औरत पर उसकी मौजूदा हालत के मुताबिक मसले सीखना फर्ज ऐन है। अब जरा गौर कीजिए, आज मोबाइल बैठकर घंटों सोशल मीडिया पे निकल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ रहा है। वो नॉलेज आ रही है जिसकी जरूरत नहीं है, अननोन नॉलेज दिमाग में घुस रही है। हमें क्या पड़ी ब्राजील में आज क्या हुआ, आज अमेरिका के रेगिस्तान में क्या हुआ, हमें कोई जरूरत नहीं है सीखने की। लेकिन चूंकि फेसबुक खोल के बैठे हैं, सोशल मीडिया खुला हुआ है, दुनिया भर की खतरनाक खबरें हो, अच्छी खबरें हो, बुरी खबरें हो, खामाखाई हमें मिल रही हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। मगर नमाज पढ़नी है वो नहीं आती, वुजू करना है वो ना सीखा, पाक होने के लिए गुस्ल का सीखा, घर में जनाजा हो जाए जनाजा पढ़ना नहीं आता, हमारे घर में मैयत हो जाए मैयत को गुस्ल देना नहीं आता। तिजारत बचपन से कर रहे हैं, तिजारत के उसूल नहीं सीखे, मगर घंटों चाय के होटल पर बैठकर दुनिया भर की बहस कर रहे होंगे। ऐसा लगता है मुल्क का सारा निजाम ही हम चला रहे हैं, मगर जो फर्ज उलूम थे, जो सीखना जरूरी था, वो हम नहीं सीख रहे। खुदारा ऐसी जिंदगी ना गुजारे, इल्म से इतना दूर ना रहे, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की बारगाह में जवाब देना भारी पड़ जाए। अब आइए मैं आपको बताता हूं हमारे अस्लाफ किस कदर इल्म दीन से मोहब्बत करते थे, कैसा शौक था, कितना ट्रैवल करते थे। कमाल की हदीस सुनिएगा। हजरत कसीर बिन कैस रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं दमिश्क की मस्जिद में सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर था। उस वक्त एक शख्स आया, अर्ज की कि ए अबू दरदा, मुझे मालूम हुआ है कि आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम से कोई हदीस रिवायत करते हैं। मैं वो हदीस सीखने के लिए मदीना मुनव्वरा से आया हूं। हैं, थोड़ा डिस्टेंस समझिएगा, मदीने से शाम दमिश्क। किस लिए? एक हदीस। हजरत अबू दरदा को एक हदीस का इल्म था, वो मदीने से चले दमिश्क पहुंच गए। क्या सुना, एक हदीस आप बयान करते, मैं आपसे वो हदीस सुनने आया हूं। तो हजरत अबू दरदा कहते, क्या तुम तिजारत के लिए नहीं आए हैं? हो सकता है तुम बिजनेस के लिए आए हो, जिम्नन मुझसे हदीस सुनने आ गए। कहते नहीं। क्या तिजारत के अलावा फिर कोई और काम होगा तुम्हें? कहते नहीं, मैं सिर्फ हदीस रसूल आपसे सुनने आया हूं, मेरा कोई और मकसद नहीं है। अल्लाह अकबर। उस शख्स की किस्मत पर नाज आता है। उसको हज़रत अबू दरदा ने हदीस पता है कौन सी सुनाई? आए हाय, यानी वो जो काम करके आए थे ना, गोया उस हदीस में उसी का इनाम सुना दिया। हज़रत अबू दरदा कहते, मैंने अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, इल्म दीन सीखने के लिए जो किसी रास्ते पर चले, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। बेशक फरिश्ते तालिब इल्म दीन से खुश होकर उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। बेशक जमीन व आसमान की तमाम मखलूक, यहां तक कि पानी में मछलियां भी तालिब इल्म दीन के लिए दुआए मगफिरत करती हैं। बेशक आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी ही है जैसी 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर। बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। बेशक अंबिया किराम विरसे में दिरहम व दीनार यानी दौलत नहीं छोड़ते, अंबिया किराम तो विरसे में सिर्फ इल्म छोड़ते हैं। बस जिसने इल्म दीन हासिल किया उसने बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। कैसी हदीस है यार, जरा गौर तो करो। फरिश्ते पर बिछाते हैं तालिब इल्म दीन के लिए, उलमा को अंबिया का वारिस कहा गया। मगर आज सब कुछ करना है, इल्म नहीं सीखना है। आपको अंदाजा नहीं है, ये पता है कौन नहीं सीखने देता हमें? शैतान मरदूद जो है ना,
یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا آپ عالم بن جائیں. شیطان سے سب سے بہترین مقابلہ پتہ ہے کون کرتا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں شیطان پر سب سے زیادہ بھاری کون ہے؟ سب سے زیادہ شیطان پر بھاری عالم دین ہوتا ہے. اب اس کو اس طرح سمجھیے، ایک روایت آتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے چیلے چپاٹے ہیں ان کا سمندر پر روزانہ شام ایک اجلاس کرتا ہے، تخت بچھتا ہے، ابلیس کا تخت لگتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ جمع تھا اور ہر چیلے نے کھڑے ہو کر کارکردگی دینا شروع کی کہ میں نے ایک فلاں کو شراب پلا دی، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروا دی، کوئی کہتا ہے میں نے معاذ اللہ بدکاری کروا دی، بڑے بڑے گناہ بتا رہے تھے. شیطان سنتا، وہ بیٹھ جاتا. ایک چیلا کھڑا ہوا کہ میں نے ایک طالب علم کو مدرسے جانے سے روک دیا، اس کو علم دین حاصل نہیں کرنے دیا. شیطان کھڑا ہوا، اس کو سینے لگا لیا. تو اس کے چیلوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کروا دیے، آپ نے ہمیں کوئی شاباش نہیں دی، یہ صرف ایک بچے کو مدرسے جانے سے روکا اس نے، اتنی بڑی شاباش. شیطان کہتا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ طالب علم دین ہوتا کیا ہے. انسانی صورت میں شیطان زمین پر آیا اپنے چیلوں کو لے کر، ایک مسجد کے کنارے کھڑا ہو گیا. ایک بندہ تہجد کا وقت تھا، عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، اور ایسا عابد جس کے پاس علم نہ ہو. کئی لوگ نمازی ہوں گے، یہاں پر بھی ہوں گے، مجھے سن بھی رہے ہوں گے، 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی، تلاوت صحیح نہیں آتی، وضو ٹھیک نہیں ہوتا، اور پھر کہتے بھی ہوتے ہیں یار پتہ نہیں نماز پڑھتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل میں وہ نور داخل نہیں ہوتا، وہ برکت نہیں ملتی. حضرت آپ نے نماز سیکھی کہاں پر؟ آپ کو نماز کے فرائض معلوم، نماز کی شرائط معلوم، نماز کے واجبات کچھ بھی نہیں. کہاں سیکھتے ہیں ہم ہر چیز سیکھتے، نماز نہیں سیکھتے، قرآن نہیں سیکھتے، عبادت کر رہے ہیں بغیر علم کے. اب سمجھیے بات کو. کیا ہوا؟ شیطان کھڑا ہو گیا مسجد کے کنارے راستے میں. ایک عابد جو عالم نہیں تھے، عبادت گزار تھے، تہجد کا وقت، تہجد پڑھنے نکلے گھر سے. سوچئے گا، فرق دیکھیے گا. شیطان نے روکا کہ حضرت وہ ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. کہ پوچھو. کہ حضرت یہ شیشی میرے ہاتھ میں ہے، بتائیے کیا اللہ پاک اس پوری دنیا کو اس شیشی میں داخل کر سکتا ہے، اس شیشی سے گزار سکتا ہے؟ وہ عابد تھے نا، عالم نہیں تھے، علم تو نہیں حاصل کیا تھا. عقل سے سوچنے لگے، کہتے شیشی تو بہت چھوٹی ہے، دنیا بہت بڑی ہے، کیسے اس میں داخل ہوگی؟ کہ بس حضرت یہی پوچھنا تھا، جائیے جتنی کرنی ہے عبادت کیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس بندے نے علم نہ ہونے پر اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، ایمان ہی چلا گیا نا. اب کرتا رہے تہجد، پڑھتا رہے سجدے، کچھ نہیں ملنا. اگر ایمان نہیں تو عبادت میں کیا کام آنا ہے؟ شیطان نے کہا جائیے حضرت پڑھیے تہجد. تھوڑی دیر ہوئی تو اب فجر کا وقت ہو گیا. ایک عالم دین آئے، تہجد نہیں پڑھی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھائی او ہو تہجد گزار ہے، تہجد گزار ہے، علم ہے کہ نہیں؟ فرض پڑھنے والا بعض اوقات تہجد گزار سے آگے بڑھ جاتا ہے جب علم کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ علم کے ساتھ عالم دین فجر پڑھنے آئے. شیطان نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہ جلدی پوچھو، نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. کہ حضرت یہ شیشی میرے ہاتھ میں ہے، بتائیے یہ اتنی بڑی دنیا اللہ اس شیشی سے گزار سکتا ہے؟ عالم دین کہتے ہیں مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، میرا رب چاہے تو سوئی کے ناکے سے اس ایسی کروڑوں کائنات گزار سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا نا رب نے قرآن میں. پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا، ورنہ شیطان ایمان لے جائے گا. آج بھی گھوم رہے ہیں، آج بھی شیطان کے چیلے چپاٹے گھوم رہے ہیں، کوئی ٹی وی پر، کوئی سوشل میڈیا پر طرح طرح کے لباس پہن کر ماڈرن اسلام بیان کر رہے ہیں. لوگ سن رہے ہیں واہ بھائی کمال کا اسلام آ گیا، موسیقی بھی جائز کر دی، پردہ بھی ضروری نہیں ہے. عجیب عجیب انٹرپریٹیشن اسلام کی ہو رہی ہے اور نوجوان انجوائے کر رہے ہیں. اللہ کے بندو کس سے اسلام سیکھ رہے ہو؟ پہلے یہ تو سوچو اس نے کہاں سے دین سیکھا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو گھر بنانا ہو کس سے بنواتے ہو؟ آپ کا ایک موچی ہو علاقے میں بڑے اچھے جوتے سیتا ہے، آپ کہیں یار جوتے بڑے اچھے سیتا ہے، ایسا کرتے گھر بھی اسی سے بنا لیتے ہیں. کوئی کہے گا پاگل ہو گئے. نہیں یار میں جب بھی جوتے لے کے جاتا ہوں بالکل فرسٹ کلاس جوتے بنا دیتا ہے، میرا گھر بھی صحیح بنائے گا. او بھائی موچی کا کام جوتے بنانا اور بلڈر کا کام گھر بنانا ہے. اچھا بلڈر نے گھر بنا دیا، آپ نے کہا یار کمال کا گھر بنایا ہے، ایسا کرتا ہوں میں اپنا پیٹ خراب ہو گیا دوائی بھی بلڈر سے لے لیتا ہوں. لوگ کہیں گے بھائی بلڈر کا کام گھر بنانا ہے، دوائی دینا ڈاکٹر کا کام ہے. ایسا ہی ہے نا. چلے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب نے دوائی دے دی، بالکل ٹھیک ہو گیا پیٹ. یار ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اب ایسا کرتا ہوں میٹرک کی تعلیم بھی اسی سے لے لیتا ہوں، بچوں کو کہتا ہوں اسی سے پڑھ لو. بھائی ڈاکٹر نے ڈاکٹری پڑھی ہے، استاد نہیں ہے، اسکول نہیں ہے اس کے پاس. اسکول کے لیے بچوں کو اسکول بھیجیں. ہر چیز میں عقل چلتی ہے. ہاں یار ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے، موچی سے جوتا سلوانا ہے، گوشت والے سے گوشت لینا ہے، دودھ نہیں لینا، دودھ والے سے دودھ لینا ہے، گھر بلڈر سے بنانا ہے، سب چیزیں سیکھ لی ہیں. دین جو سکھائے اس سے سیکھ لینا ہے.
اتنا مظلوم ہو گیا میرا اسلام کہ جس کی مرضی وہ دین کی انٹرپریٹیشن کرے اور لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. علم دین ضرور حاصل کریں مگر مستند عاشق رسول عالم دین سے حاصل کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح علم دین سکھائے. دیکھیں نا ایمان ہی چلا گیا نا. اب شیطان نے سکھایا اپنے چیلوں کو کہ دیکھو مدرسے سے روکنا کتنا کمال تھا کہ مدرسے سے روک لیا تو اب یہ بندہ دین سے دور ہو جائے گا. آج کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو علماء سے روک رہے ہیں. آج کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو دینداروں سے روک رہے ہیں کہ نہیں جناب مولویوں سے علماء سے بات نہ کرو, خود علم دین سیکھ لو. ارے بھائی کبھی میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ کوئی ضرورت نہیں اسکول جانے کی, خود علم حاصل کر لو. کبھی ڈاکٹر سے کہا کتابیں پڑھ کر خود علاج شروع کر دو. کبھی بلڈر سے کہا کہ جناب خود کتاب پڑھ کے گھر کھڑا کرنا شروع کرو. ہر چیز میں ڈگری چاہیے. وہ سمجھ آتی ہے عالم دین کی ڈگری تمہیں کیوں چبھ رہی ہے. سمجھو اس بات کو. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدری کالی ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا اور آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایمان کے ڈاکو بن کر پھر رہے ہیں اور بھولا بھالا مسلمان چونکہ خود علم دین سے دور ہے, خود علماء سے دور ہے, اس لیے ان کے چنگل میں پھنس رہا ہے. اپنے آپ کو مربوط کرو علماء دین کے قدموں سے, ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, پھر کوئی ڈاکو تمہارا ایمان نہیں چھین سکے گا. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل کیسے چوری ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسا چور؟ کہا ایسا چور ہے پتہ بھی نہیں چلے گا, تمہارا ایمان چھین کے چلا جائے گا. تمہیں لگے گا دین کی بات کر رہا ہے, تمہیں لگے گا اللہ کی بات کر رہا ہے, تمہیں لگے گا حدیث تو سنا رہا ہے, تمہیں لگے گا رسول کی بات ہو رہی ہے. نہیں جناب, ارادہ کچھ اور ہے. پہلے تمہیں علماء سے توڑے گا, پہلے تمہیں اولیاء سے توڑے گا اور آہستہ آہستہ تمہیں دین سے دور کر دے گا. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کاش یہ بات ہم آج سیکھ کر جائیں کہ یا تو خود عالم بنیں, اپنے بچوں کو عالم بنائیں, ورنہ کم از کم علماء کے قدموں کی حاضری دینے والے بنیں, علماء کی بات سننے والے بنیں, ان سے محبت کرنے والے بنیں. اور سنو, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں, ابو امامہ باہلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عبادت گزار اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا. دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا یعنی سب سے کم رتبے والے پر. اب ذرا اس کیٹیگرائز کو سمجھیے گا, اس خوبصورتی کو سمجھیے گا. کیا فرمایا؟ عالم دین کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے آقا فرماتے میری فضیلت کم رتبہ امتی پر. اب غور کرنا ہے, سب سے کم رتبہ امتی کون ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام کی. پھر اس پر فضیلت کتنی ہے ذرا اس درجوں کو سمجھیے گا. سب سے کم رتبہ امتی کون سا ہے؟ جس کے دل میں ایمان کا نور تو موجود ہو مگر اس کی زندگی گناہوں سے بھرپور ہو. یہ تو سب سے کم درجہ امتی ہو گیا. اس کے اوپر درجہ کس کا ہوگا؟ جو ایمان والا بھی ہوگا مگر نیک ہوگا, صالح ہوگا. اس کے اوپر درجہ شہید کا, اس کے اوپر متقی پرہیزگار کا درجہ, اس کے اوپر متقی پرہیزگار سے اوپر کا درجہ ولی کا درجہ, اس سے اوپر عام اولیاء سے اوپر اوتاد کا درجہ, اوتاد سے اوپر ابدال کا درجہ, ابدال سے اوپر کتب کا درجہ, کتب سے اوپر قطب الاقطاب کا درجہ, قطب الاقطاب سے اوپر غوث کا درجہ, غوث سے اوپر غوث اعظم کا درجہ. اسی طرح ولایت کے درجات ہیں. ان تمام درجات ولایت میں اس کے بعد سب سے اونچا درجہ صحابی کا درجہ ہوتا ہے. چلو یہ بات بھی سن لو کہ دنیا کا کوئی کتب, کوئی ابدال, کوئی غوث کسی صحابی کے رتبے پر نہیں پہنچ سکتا. اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا یا صحبت اٹھائی اور اس کا ایمان پر ہی انتقال ہوا, وہ صحابی رسول ہے. اور ہر صحابی جنتی ہے, ہر صحابی نبی. یہ بھی ہمارا عقیدہ مضبوط کرو نا. اس میں بھی لوگ سوئی چبونے آ جاتے ہیں. ہمیں کسی صحابی کے بارے میں کوئی مائنس بات نہیں سننی ہے. اللہ کے نبی نے جسے اپنا صحابی بنا لیا, میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہو, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر زوجہ نبی,
اچھا اب صحابہ کرام میں بھی اونچا درجہ انصاری صحابہ کا، انصار سے اوپر درجہ مہاجرین کا، مہاجرین میں سب سے اوپر درجہ صدیق اکبر کا، حضرت صدیق اکبر سے اوپر نبی کا درجہ، ہر نبی، بہت سارے انبیاء ہیں، نبی سے اوپر رسول کا درجہ، اور رسول سے اوپر انبیاء اولو العزم کا درجہ، اور جو انبیاء اولو العزم ہیں ان میں اوپر جو ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم سے بھی اونچا درجہ میرے آقا کا درجہ ہے۔ ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اب ذرا بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ادنا امتی اور نبی پاک کے درجوں میں کتنا فرق ہے؟ کدھر ایک عام امتی اور کدھر میرے آقا، تو کجا من کجا۔ مگر نبی پاک کہتے ہیں کہ ایک عابد پر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میرے ادنا امتی پر میری فضیلت ہے۔ کیوں نہ علماء کی عزت کریں، کیوں نہ علماء سے مربوط رہیں۔ عاشق رسول صحیح العقیدہ عالم دین ہو، پھر وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ اور کیوں نہ خود عالم دین بنے، کیوں نہ ہمارے خاندان میں کوئی عالم دین ہو۔ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے نا، علماء کو روک لیا جائے گا، کہا جائے گا رکیے اور لوگوں کی شفاعت کیجئے، انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ مبارک ہو اس والد کو جس کا بیٹا عالم ہے، مبارک ہو اس دادا کو جس کا پوتا عالم ہے، مبارک ہو اس بھائی کو جس کا بھائی عالم ہے، مبارک ہو اس ماں کو جس کا بیٹا عالم ہے، مبارک اس بہن کو جس کا بھائی عالم ہے۔ بلکہ میری دعوت اسلامی نے تو کمال کر دیا، صرف اسلامی بھائیوں کو نہیں، اسلامی بہنوں کو عالمہ بنانا شروع کیا۔ ارے مبارک ہو اس باپ کو جس کی بیٹی عالمہ ہے، مبارک ہو اس بھائی کو جس کی بہن عالمہ ہے، مبارک اس شوہر کو جس کی زوجہ عالمہ ہے۔ ارے کیوں نہ میں اپنے بچوں کو عالم اور عالمہ بناؤں، میرا بیٹا میری بیٹی قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ ہم دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسی ایسی یونیورسٹیز میں خرافات ہو رہی ہیں کہ آج بچہ جاتا ہے، کبھی اطلاع آتی ہے شرابی بن گیا، کبھی اطلاع آتی ہے جناب اس کو جناب ڈرگز میں شامل ہو گیا، بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں۔ ایک بار پھر کہہ دوں، ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح، جتنی فکر تمہیں دنیاوی تعلیم کی پڑ گئی ہے، کبھی قرآن پڑھانے کی فکر کی، کبھی دین سکھانے کی فکر کی؟ ارے میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد کوئی ڈپلومہ کھول کر مجھے ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ اگر میں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہوگا، میں نے اپنے بچے کو دین سکھایا ہوگا، وہ قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرے گا۔ ارے میرے بیٹے کو جنازہ پڑھنا آئے گا تو میرا جنازہ پڑھائے گا۔ ایک والد کا حق ہے کہ اس کا بیٹا اسے جنازہ پڑھائے۔ سبحان اللہ، ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھا ہے کہ سبحان اللہ، بیٹا عالم دین ہے، والد کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا جنازہ پڑھاتا ہے۔ ارے اس باپ کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ اس کا بیٹا اپنے والد کا جنازہ پڑھائے۔ بناؤ اپنے بچوں کو عالم، بناؤ اپنی بچیوں کو عالمہ، اور پھر دیکھو دنیا اور آخرت کی تمہیں کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ یہ نہ گھبرانا کہ دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، ارے جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اسے راضی کر دیتا ہے۔ اور یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ رب کریم کیسے اسے عطا فرماتا ہے۔ میں ان طلباء سے بھی بات کرنا چاہوں گا جو درس نظامی کرتے ہوئے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، ان علماء سے بات کرنا چاہوں گا جو درس نظامی کرنے کے بعد بھی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے نبی کی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے غموں اور پریشانیوں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ علم سیکھنا ہے اللہ کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں۔ جب تم نے اللہ کے لیے علم سیکھ لیا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لی، اب دیکھو اللہ غیب سے کیسے خزانے کھولتا ہے، کیسے تمہاری روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع سے ہم سب کو یہ سبق لے کے جانا ہے کہ جو مجھ پر علم سیکھنا فرض ہے وہ تو پہلے سیکھنا ہے، چاہے کتنی عمر ہو گئی ہے، اس سے نہیں بچ سکتے، نہیں سیکھیں گے گناہگار ہوں گے۔ لیکن دعوت اسلامی کا اللہ بھلا کرے، سچی بات تو یہ ہے 15-20 سال پہلے تو یہ لفظ بھی نہیں سنا تھا کہ کچھ علوم فرض بھی ہیں، فرض دین، فرض علوم بار بار دعوت اسلامی والوں نے کہنا شروع کیا، امیر اہل سنت نے سکھایا، اور سبحان اللہ قربان جائیے دعوت اسلامی کے ماحول پر فرض علوم کورس شروع کروا دیا کہ چلو بھائی کچھ مہینوں کا یہ کورس ہے، جو ضروری علم ہے وہ تو سیکھ لو۔ اچھا پھر یہ ڈیمانڈ آئی کوئی ایک کتاب مل جائے جس کے ذریعے اگر وہ پڑھ لیں تسلی ہو جائے کہ یار جو علوم مجھ پر فرض ہیں وہ میں نے سیکھ لیے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، فرض علوم سیکھیے۔ اس نام سے کتاب شائع کر دی، تھوڑی سی موٹی کتاب ہے مگر چند 100 روپوں کی ہوگی، مگر یقین کرے یہ فرض ہے مجھ پر سیکھنا۔ نہ جانے کیا کیا سیکھا، فرض علوم نہ سیکھے، اس کتاب کو حاصل کر لیں، آج پڑھنا شروع کریں، 2-4 مہینے میں پوری ہو جائے گی۔ اب تو ماشاءاللہ ہماری فیضان آن لائن اکیڈمی نے
آن لائن فرض علوم کورس بھی کروانا شروع کر دیا. ادھر بیٹھے ہوئے یا دنیا بھر میں جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کو آج یہ ذہن بن رہا ہے کہ ہاں یار جاہل نہیں رہنا، فرض علوم تو سیکھنے ہیں، تو فرض علوم سیکھنا شروع کر دیں. آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی سے سیکھنا شروع کر دیں. اور سبحان اللہ، پھر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی کیا بات ہے. مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں 12 ماہ 30 دن 12 دن، کوئی نماز سیکھ کے آ جاتا ہے، کوئی وضو سیکھ کے آ جاتا ہے، کسی کو غسل کے احکام سمجھ آ جاتے ہیں، کوئی جنازے کی نماز سیکھ کر آ جاتا ہے. ایک قافلہ لگاتے ہیں، ایک قافلے میں سفر کرتے ہیں، علم دین کا خزانہ لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ وہ ذریعے ہیں دعوت اسلامی کے کہ جس کے ذریعے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. نیت کریں انشاءاللہ میں بھی علم دین حاصل کروں گا، اپنے بچوں کو بھی عالم بناؤں گا، اپنی بچیوں کو بھی انشاءاللہ عالمہ بناؤں گا. کم از کم لوگ کہتے ہیں گھر میں ایک خاندان میں ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک انجینئر ہونا چاہیے، ایک وکیل ہونا چاہیے. سچ بتاؤں، فیملی میں ایک عالم ہونا چاہیے، ہاں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اور پھر دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر اس کو بنایا آپ نے اور باعمل بن گیا، پھر تو وارے نہیں آ رہے انشاءاللہ. تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی نیک بنائے، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب. میرے آمال